الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ تعالیٰ ایک شخص کو قیامت کے دن اپنے دیدار سے نواز رہے ہیں. وہ بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اس کو نگاہوں کی وہ قوت اور طاقت اللہ عطا کرتے ہیں جس سے وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے. دوسری طرف ایک شخص ہے جس کی نگاہیں تھیں لیکن اللہ قیامت کے دن اس سے اس کی نگاہوں کی قوت اور بصارت چھین لیں گے، اندھا کر دیں گے، اور وہ شخص چیخ رہا ہے کہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں کہاں کیں آپ نے؟ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. آپ نے مجھے اے اللہ اندھا کر دیا حالانکہ میری آنکھیں تھیں. ایک طرف اللہ کا دیدار ہے، دوسری طرف دوزخ کے عذاب میں بھی آنکھوں سے محرومی ہے. ان دونوں لوگوں کا فرق کہاں سے آیا؟ ان دونوں لوگوں کا فرق سوچئے کہ یہ کیسے پیدا ہو گیا. ایک طرف دیدار ربانی اور ایک طرف انسانی جو حیثیت ہے، طاقت ہے، اس سے بھی محرومی. ان دونوں کے درمیان ایک فرق تھا. پہلے نے کوشش کرتا رہا اور اللہ کے دیدار کو پا لیا، اور دوسرا اللہ کے احکامات سنتا رہا، ان کو نظر انداز کرتا رہا، اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرا اور اپنی آنکھوں کو بھی کھو بیٹھا. وہ کوشش، وہ اس کا عملی جو کارکردگی تھی وہ رنگ لائی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا. پہلے شخص نے کوششیں کیں، اذکار کیے، نمازیں پڑھیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کی، اللہ کے حضور پہنچا، اللہ کا دیدار نصیب ہوا، کوشش تھی. اور دوسرا شخص شاید خواہشیں پالتا رہا، باتیں کرتا رہا، مجرم بن گیا اور اللہ کے ہاں مجرم بن کے اندھا ہو گیا. فرق کہاں سے آیا؟ کوشش سے. اب اپنی اور اپنی جو کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سارا معاملہ کاوش کا ہے، کوشش کا ہے. اس کاوش میں انسان کی اچھی نیت، خالص نیت اور پھر عملی کارکردگی کا مظاہرہ ہے.
صرف باتوں سے اور ارادوں سے نہیں، اس کے بعد کوششیں کر کے دکھانی ہوں گی۔ ایک شخص نے سجدہ کیا، دوسرے نے بھی سجدے کا وقت گزار دیا۔ ایک شخص سجدہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، وہ 3 دفعہ کہتا ہے، پھر کبھی 5 دفعہ کہتا ہے، کبھی 7 دفعہ کہتا ہے، کبھی 10 اور پھر اس سے زیادہ بھی کہہ دیتا ہے۔ وہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اس نے ایک سجدہ کیا، دوسرے شخص کے پاس بھی سجدے کا وقت تھا، اس نے سرے سے سجدہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ شخص اپنی زندگی گزار کے اپنے نامہ اعمال، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ لکھا جاتا رہا، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو وہی بلند درجات ملتے ہیں جو نمازیوں کو ملیں گے۔ اور دوسرا قیامت کے دن پیش ہوتا ہے، دوزخ میں سڑتا ہے۔ پہلا جو جنت میں گیا تھا اوپر سے اس سے پوچھتا ہے سناؤ یہاں پہ کس نے پہنچایا؟ وہ کہے گا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دونوں میں فرق کہاں سے آیا؟ کوشش سے، کاوش سے، خود عملی طور پر اپنا عمل پیش کرنے سے، دوسرے پہ تنقید کرنے سے نہیں، دوسرے کے عیب نکالنے سے نہیں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے سے یہ فرق آیا۔ اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمیں شاندار کاوشیں جو مقبول ہوں ایسی کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کاوش کی ہوگی۔ اور دوسری بات وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو اس کی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کی راہ میں تنگ دست تھا، کم وسائل تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہا۔ وہ کبھی لقمے اللہ کی راہ میں قربان کرتا، کبھی گھونٹ قربان کر دیتا، کبھی کسی کو پلا دیتا، کھلا دیتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہا۔ بڑی بات نہیں تھی، وہ بیچارہ چند 100 کماتا تھا، ان میں سے چند روپے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے خود بھی بھول جاتا تھا، شام کو پتہ ہی نہیں صبح کیا کر کے آیا ہوں۔ 1 سال گزرا، 2 سال زندگی گزری، وہ چلا گیا۔ دوسرے شخص کو اللہ نے دولت دی تھی اور اس نے صدقہ کیا کرنا تھا؟ جو اللہ نے اپنا حق رکھا تھا، جو زکوٰۃ رکھی تھی، اس کو اتنا وقت نہیں تھا، یا اس کے کیلکولیٹر کے اندر اس کی پریشانی آتی تھی کہ میں نے زکوٰۃ نکالی تو میرا 1 کروڑ، میرا یہ ارب یہ ٹوٹے گا، میرے پیسے کم ہو جائیں گے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ قیامت کے دن ایک شخص کا صدقہ ہی اس کے لیے نجات کا باعث بن رہا ہوگا، اور دوسرے شخص کے لیے جو مالدار ہونے کے باوجود فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہا، یکنیزون الذھب والفضہ ڈھیر لگا رہا ہے، اس کا وہی سونا اور چاندی اور جواہرات اور رقم اور کرنسی اور جائیداد پگھلا کر اس کی پیشانی کے اوپر داغا جا رہا ہے، آگ اس کو دی جا رہی ہے۔ اسی برین کو یوز کر کے ہم سے ہمارا مال چھپایا ہوا تھا۔ جلا دو اس ذہن کو، پگھلا دو اس کھوپڑی کو۔ دونوں میں فرق کہاں سے آیا؟ دونوں کی کاوش تھی۔ ایک کی کاوش یہ تھی کچھ نہ کچھ خرچ کر کے اپنا بچا لوں، اپنی آخرت کما لوں۔ دوسرے کا تھا آخرت کو برباد کر کے دنیا سنبھال لوں۔ ایک کی کاوش آخرت کے لیے تھی اور دوسرا شخص دنیا میں غرق تھا۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں میں سے نہ کسی پہ ظلم ہوا، نہ کسی کو اس کے اجر سے محروم کیا گیا، اس لیے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کاوش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کاوش، اس کی کوشش کا معاملہ اس کو دکھایا بھی جائے گا اور اس کو پرکھا بھی جائے گا۔ اے اللہ ہمیں ایسا خرچ جو تیری محبت ہم اور تیری مغفرت اور رحمت پالے وہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچتا ہے، پتہ لگتا ہے دنیا میں تم یہ کام کر کے آئے تھے، یہ کام ہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور دوسرا وہاں پہ نتائج بھگتتا ہے، اس لیے کہ اس کو باوجود کہ اس کو پہلے عمل جو پہلا شخص عمل کرتا تھا پتہ تھا، سنتا تھا، بار بار سنتا تھا، لیکن اس کی کبھی توجہ نہیں گئی، اس نے کبھی توجہ اس کی طرف اپنی پوری توجہ کے ساتھ وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمل کیا تھا؟ یہ جو پہلا شخص تھا اس کا ایک معمول تھا، نمازوں کے بعد جب بھی وقت ملے چلتے پھرتے اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے،
اور وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہلکا ہلکا بات چیت کرتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی، وہ اس چیز کا اس نے اپنی عادت اور عبادت اکٹھی کر کے چل رہا تھا۔ کبھی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ اپنے آپ کو رب کی یاد میں غرق رکھتا تھا، ساری زندگی کام بہترین کر رہا تھا، اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر کو بھولا ہوا تھا۔ پہلے اور دوسرے شخص میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یہ فرق کہاں سے آیا تھا؟ کاوش سے آیا تھا، کوشش سے آیا تھا، باتیں کرنے سے نہیں، عمل کرنے سے آیا تھا۔ جو آگے کام آئے گا وہ عمل ہے، وہ کوشش ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کاوش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی جو کاوش ہے وہ ساری کی ساری دیکھی جائے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی عمل نظر انداز ہو جائے گا، چھپ جائے گا، یا شاید اللہ کو میں نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں یاد میں نے جو کی تھیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بھول جائے۔ لیکن فرق کہاں سے تھا؟ نعروں سے نہیں تھا، شناخت سے نہیں تھا، مسلک اور فرقے کے نام پہ نہیں تھا، خاندان اور برادری کی بنیاد پر نہیں تھا۔ ہر بندہ اپنا اپنا عمل اپنے کندھے پہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں لے کے پیش ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی جو کاوش ہوگی وہ دیکھی جائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو ملے گا صرف وہی جو اس نے کاوش کی ہوگی۔ قیامت کا روز ہوگا، ایک شخص کو جنت عطا کر دی جائے گی، دوزخ سے بچا لیا جائے گا، اور دوسرا شخص سخت حساب میں مبتلا ہوگا، حالانکہ دونوں اکٹھے تھے، ایک ہی دفتر کے، ایک ہی گھر کے، ایک ہی شہر کے تھے۔ پہلے نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنایا تھا کہ جب بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اسلام کا کوئی حکم سنے، اس پہ بس عمل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرے کا معمول یہ تھا کہ اگر وہ سن بھی لیتا تھا تو پھر اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ میں مصروف ہوں، آگے پیچھے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اگلے سال سے کروں گا، رمضان کے بعد کروں گا، رمضان میں کروں گا، وہ خواہشیں پال کے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اچھا یہ میں عرصہ تھوڑا سا گناہوں میں گزار رہا ہوں، پھر یہ کروں گا، اس کا یہ رویہ تھا۔ اس پہلے شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور جب پہنچا، اس شخص کا معمول یہ تھا جب بھی کوئی حدیث سنے، کوئی عمل سنے، کوئی آیت سنے تو اس پہ عمل کرنے کی کم از کم کوشش کرے، اور اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے جہاں پہ اگر کوئی ایسی بات ہو۔ اس نے ایک حدیث سنی تھی، جس شخص نے جنت 3 دفعہ مانگی، جنت خود اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے یہ بندہ 3 دفعہ مجھے مانگ رہا ہے، اس کو عطا کر دے، اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ اور دوزخ سے جو 3 دفعہ پناہ چاہے، دوزخ خود کہتی ہے اے اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، وہ اس کی سفارشی بن کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اس شخص کا معمول تھا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ وہ حدیثیں سمجھنے کے بعد، علم کے بعد عمل زیادہ کرتا تھا۔ وہ علم جمع کر کے اس کے فخر میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ اپنا عمل پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور دوسرے نے بھی بہت مجلسیں اور علماء کی صحبتیں کی ہوئی تھیں، لیکن باتیں اور پھر مسئلے، پھر حدیث میں سے اختلاف اور کر کے بحثوں میں لگا رہتا تھا، عمل کی طرف نہیں آتا تھا۔ اس شخص کا بڑا فرق نکلا۔ کس بنیاد پہ نکلا؟ بتائیے کس بنیاد پہ نکلا؟ یہ اللہ کی جنت میں جا رہا ہے اور دوزخ کہہ رہی ہے بچا لو اس کو مجھ سے، اور دوسرا حساب میں کھڑا ہے اور پھنسا ہوا ہے، اپنے اعمال کا حساب دے۔ کارکردگی کی بنیاد پہ ہوا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے کاوش کی ہوگی۔ اب آپ کی اور میری کاوش کیا ہے، اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ ہمارے قبر میں اترنے کے بعد ہمارے لیے کوئی کاوش نہیں کرے گا، جو کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے۔ قبر میں جو معاملہ ہوگا اس کا سامنا ہم نے خود کرنا ہے، ہماری جگہ کوئی نہیں اتر سکتا۔ پھر جو قیامت کے معاملات ہیں اس کا سامنا ایک ایک کر کے ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر کوئی ان میں سے، ہر انسانوں میں سے ہر کوئی اس رب کے سامنے آئے گا ایک ایک کر کے۔
نہ مال، نہ دولت، نہ گھر، نہ رشتہ، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ برادری، نہ گھر، نہ دوست، نہ دفتر، کوئی وہاں پر نہیں کھڑا ہوگا. وہاں پہ ایک انسان ہوگا، اپنی کاوش لے کے، اپنی کوشش لے کے سامنے آئے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اب وہاں پر اس کا جو کر کے آیا دکھایا جائے گا. ایک شخص نے ایک حدیث سنی اور دوسرے نے بھی سنی. ایک نے سن کے جزاک اللہ کہا اور عمل کرنا شروع کر دیا. دوسرے نے بھی جزاک اللہ کہا اور باہر گیا، اپنے موبائل پہ لگا اور بھول گیا کہ میں نے کوئی حدیث بھی سنی تھی. عمل معمولی سے تھا، لیکن دونوں کو عمل ایک جیسا ملا تھا، بتایا ایک جیسا گیا تھا، لیکن اس کے بعد انجام دونوں کا بڑا مختلف تھا. ایک شخص کے لیے وہی معمولی سے عمل کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کو جنت میں داخلے سے اب صرف اور صرف اس کی موت نے روکا ہوا ہے. اس کا زندگی بھر یہ معمول تھا. وہ اپنے سارے اعمال کے ساتھ اس نے اس کو بطور خاص شامل کیا ہوا تھا. اس کی موت کی علامات آتے ہی اس کے آسانی کے معاملات اس کے سامنے ظاہر ہو گئے اس ایک عمل کی وجہ سے. اور دوسرا امتی ہونے کے باوجود بھی اسے فائدہ نہیں اٹھا سکا. یہ فرق کہاں سے آیا تھا؟ یہ کاوش کی وجہ سے آیا تھا، کوشش کی وجہ سے آیا تھا، عمل کی وجہ سے آیا تھا. پہلے نے یہ نہیں کہا فلاں فرقہ ایسا، فلاں مولوی ایسا، فلاں جماعت ایسی، فلاں شخص ایسا، وہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے. وہ جو مرضی کرتے رہیں، میں تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں. وہ اپنے اوپر اپنے اعمال کو طاری کر کے اپنا حساب کرتا تھا. وہ کاوشیں، وہ کوششیں، وہ عمل دکھانے کی رب کو کوشش کرتا تھا. اور دوسرا سن لیتا تھا، جمعہ بھی اٹینڈ کر لیتا تھا، کبھی کبھی نیکی کی مجلسوں میں بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے نامہ اعمال ان کاموں سے بالکل صاف تھا. پہلے کا نامہ اعمال بھرا ہوا تھا. ایک دن کا عمل کرتے کرتے، سال بھر کے عمل، سال بھر کے کرتے کرتے کئی دہائیوں کے عمل اور پوری زندگی عمل لے کے پیش ہو رہا ہے، اور دوسرے کا صحیفہ خالی ہے. یہ فرق کہاں سے تھا؟ عمل سے تھا، کاوش سے تھا. اور قرآن کہتا ہے کاوش ہی ہے جو تمہارے کام آئے گی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، جو اس نے کاوش کی ہوگی اسی کے حساب سے ملے گا. یہ اللہ کے حضور ایک شخص دیدار ربانی کر رہا ہے اور دوسرا اندھا اٹھ رہا ہے. پہلے کے بھی اللہ کے احکامات سنائی دیے، اس نے عمل کیا، اور دوسرا سوچتا رہا نہیں یہ مولویوں کا تو کام ہے ایسے مسئلے بیان کرنا. وہ دین کو کا تو مذاق نہیں اڑا سکتا تھا، اس نے مولوی کا مذاق اڑا کر، دین پسندوں کا مذاق اڑا کے اس نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا. وہ غرق تھا سود میں، فحاشی میں، بے پردگی میں، زنا میں، چوری چھپی دوستیوں میں. وہ غرق تھا فحاشی میں. اس کو اذان سے، نماز سے اور صدقہ خیرات سے کچھ خاص محبت نہیں تھی. نام کا شناختی کارڈ کا مسلمان تھا کہ ابا مسلمان تھے، باقی اس کے معاملات بڑے خطرناک تھے. اللہ نے پردہ ڈھالا رکھا اور ساتھ اس کو تدریجاً دوزخ کے لیے ایندھن کے طور پہ تیار کر رکھا تھا وہ بھی شناختی کارڈ کا مسلمان. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا رہے ہیں اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے بھی محروم کر کے اٹھاتے ہیں. اٹھ کے کہتا ہے لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، احکامات آتے تھے، فنسیتہا، تم سنتے تھے اور بھول جاتے تھے. وکذالک اليوم تنسیٰ، آج تمہیں دوزخ میں اندھا ڈال کے اسی طرح تمہیں ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیا جائے گا، لوگ ادھر سڑتے رہو. یہ فرق کہاں سے آیا تھا؟ بندے احکامات سننے کے بعد بھی عمل نہ کریں، انجام ہی ہے. دوسرے بندے احکام سننے کے بعد عمل کرنا شروع ہو جائیں، اللہ ان کو اس سے نواز رہا ہے. اب آج کے خطبہ جمعہ میں میرے اور آپ کے لیے ایک ہی آیت کو اگر آپ خطبہ جمعہ میں اللہ کے جملے کو، ایک جملے کو اپنے پلے سے باندھ لیں اور اس سے ڈٹ جائیں، اپنا حساب کر لیں
لیس للانسان الا ما سعى، اس جملے کی روشنی میں اپنا ثواب تیار کر لیں. لیس للانسان الا ما سعى، اسی ایک جملے کی روشنی میں اپنا عذاب دیکھ لیں کیا ہوگا. اسی ایک جملے کی روشنی میں اپنے ماضی کو کنگھال لیں، اپنے وجود کا احساس کر لیں. لیس للانسان الا ما سعى، میرا وجود کیا کر رہا ہے. اسی ایک جملے کی روشنی میں اپنے خاندان کو دیکھ لیں کہ سارے کے سارے مل کے دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا جنت کی طرف جا رہے ہیں. اسی ایک جملے کو دیکھ کر سوچ لیں کہ قیامت کے روز اندھا ہونے کا چانس ہے یا دیدار ربانی ملنا ہے. اس ایک جملے کو بھول نہ جانا، اپنے اوپر طاری کر لیں. قرآن اگر انسان اپنے اوپر طاری کر لے تو قیام کے اندر ایک جملہ ہی بار بار پڑھتا جائے، وہ جملہ ہر دفعہ نئے رنگ سے آئے گا. کبھی وہ عذاب بن کر، کبھی ثواب بن کر، کبھی آئینہ بن کے، کبھی حساب بن کر، کبھی استغفار بن کے، کبھی امید بن کر، کبھی رحمت بن کر، کبھی اللہ کی خشیت بن کر. وہ جملہ انسان کو وہ ٹٹولتا رہے گا، وہ اس کے اندر طوفان برپا کرتا رہے گا، اس کی فکر میں اضطراب پیدا کرتا رہے گا. لیکن جملوں کو سوچنا تو شروع کرے نا، جملوں سے کوئی تعلق تو بنے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بندے کو وہی ملے گا جو اس نے کاوش کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسی کاوش کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری رحمتیں ہمارا مقدر بن جائیں، تیری مغفرت ہمارا مقدر بن جائے. ایسی کاوش کرنے والے ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جنت میں لے جانے والے بن جائیں، دوزخ سے بچانے والے بن جائیں. اے اللہ جو کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو سن رہے ہیں اللہ اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تو پھسل جاتے ہیں، ہم سب کو دین پر اور نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک شخص گزر رہا ہے، اس کے سامنے کوئی جانور پیاسا ہے، وہ ہمت کرتا ہے اس کو پلا دیتا ہے. دوسرا شخص بھی وہاں سے گزرتا ہے، سوچتا ہے دفتر پہنچنا ہے، کام ہے، جانور ہے نا، رہے جیسا ہے، گزر جاتا ہے. اللہ کو پہلے شخص کی ادا پسند آتی ہے کہ اس شخص نے ایک جانور کی تکلیف کا احساس کیا. اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے رہیں فرشتوں کے ہاں اور اپنے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں لکھ دیتے ہیں. وہ حدیث میں واقعہ، وہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا اور کاوش کی تھی. یہ دونوں کو موقع ملا تھا. ایک شخص گلی میں سے گزرتا ہے، گزرتے تو بہت سے ہیں، بہت سے گزرتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اینٹ ہے، کوئی فٹ پاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی لٹکا ہوا ہے، کہیں سے جگہ ہموار نہیں. زیادہ تر گزرتے ہیں حکومت کیسی ہے، حکمران کو کوستے ہیں، اداروں کو کوستے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک اور شخص بھی آتا ہے، سوچتا ہے 4 اینٹیں ہی ہیں نا، وہ ٹھیک کر دیتا ہے. ایک ٹہنی ہے، اٹھا کے ٹھیک کر دیتا ہے. درخت لٹک رہا ہے، میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ تھوڑا سا سیمنٹ لے کے وہ جگہ برابر کر دیتا ہے، کسی کا بچہ کوئی ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے، اور چلا جاتا ہے. سارے گزر گئے، ایک کا راستہ جنت کی طرف اللہ کھول دیتے ہیں. وہ حدیث کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا، جنت کا وہاں پر دکھایا گیا، مناظر دکھائے گئے، وہاں پر ایک شخص تھا قیامت، وہ وہاں پر جنت کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، یتقلب فی اہل جنہ، وہ کلا بازیاں کھا رہا ہے، اتنا خوش ہے. کہا گیا اس کا معاملہ کیا ہے، پوچھا گیا اس کا کیا معاملہ ہے. جواب ملا مسلمانوں کے راستے میں ایک چیز تھی، ٹہنی تھی، تکلیف وہ راستے میں تھی، تکلیف دیتی تھی، اس نے ہٹائی تھی. اللہ کو اس کا احساس پسند آیا، اللہ نے اس کو یہ جنت عطا فرما دی. اب فرق کہاں سے تھا؟ سارے باتیں کر کے چلے گئے، حکومت کو، سی ڈی اے کو، بلدیات کو، فلاں کو، ممبر کو، اسمبلی کو، یونین کونسل کو، ساروں پہ تنقید کر کے خود تو گزر گئے، ٹھیک کسی نے نہیں کیا. ایک نے ٹھیک کر دیا، اس نے انعام پا لیا. فرق کہاں سے آیا؟ کاوش سے آیا، کوشش سے آیا. یہ جو مذہبی طبقہ ہے نا، اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے
آپ سروے کر کے دیکھ لیں، باقاعدہ ماہرین نفسیات کا ایک پینل بنائیں، آپ لوگوں کے کمنٹس، لوگوں کے خطبے، ان کی جو واضح تقریریں ہیں ان کا جائزہ لیں، ڈیٹا جمع کریں، اس کی بنیاد پہ دیکھیں مذہبی طبقے میں بھی ایک چیز آ چکی ہے، وہ تنقیدیں زیادہ کرتا ہے، عمل کم کرتا ہے۔ وہ تھوڑی سی 4 حدیثیں پڑھ کے دوسرے کو رگڑنے میں تلا ہوا ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ بیماریوں سے نکلیں، اپنا عمل کریں کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے اپنی ماں کو، باپ کو، بیٹوں کو، بیٹی کو، اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو میں نے دوزخ سے بچانے کے لیے میں نے یہ کام کر لیا، اس حدیث پہ عمل کر لیا۔ یہ دوسروں کی خامیوں سے نہیں، اپنی خوبیوں سے جنت کمائیں۔ یہ ان لیس للانسان الا ما سعی، بندے کو وہی ملے گا جو اس نے کاوش کی ہوگی۔ وان سعیہ سوف یری، کتنے ننھے پیارے پیارے چھوٹے جملے ہیں اللہ کے کلام کے، اتنے مختصر جملے کوئی ادیب نہیں لکھتا، لیکن چھوٹا سا جملہ آ کے کہے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اے فیٹ میں بیٹھ کے اچھی زندگی گزارنے والو، إِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سارے اسی کی طرف جا رہے ہو، إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ، ہماری طرف آؤ گے، لَتُبْعَثُنَّ، تم سب کو دیکھیں ایک لفظ اور جملہ ہے لَتُبْعَثُنَّ، یہ جو زندگی میں سانس لے رہے ہو تمہیں سانس کاٹ کے مارا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کر کے آئے ہو۔ دوسرا چھوٹا سا جملہ ہے، بندہ سوچے گا اتنے بندوں کا ریکارڈ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ پہ بڑا آسان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک ٹولی، ایک گروہ، ایک حصہ تم میں سے جنت میں جائے گا، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک دوزخ میں جا بسے گا۔ اس جملے کی طاقت سے نکل کے دکھائیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو لے کے کہ کلیہ فارمولہ میرے پہ نہیں آتا، بس ہم اتنے ہی ہیں، فریق فی الجنہ ہیں یا فریق فی السعیر ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں فریق فی الجنہ میں داخل فرما دینا، فریق فی السعیر میں اے اللہ رسوا نہ کرنا ہمیں۔ آپ نے ہمیں بغیر مانگے عزت دی، اسلام دیا، اے اللہ وہاں پہ بھی ہمیں رسوا نہ فرما دینا۔ یہ کاوش، عمل، کوشش، کارکردگی کا مہینہ آنے والا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہے، لیکن سارے سال کی توانائیوں کو تازہ کرنے والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کا شروع ہونے کا انتظار نہ کیجیے، اسلاف بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے پہلے اس کی کوششیں شروع کر دیتے تھے۔ آج سے ہی جا کے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، عبادت میں مضبوط ہو جائیں۔ سب سے پہلے اپنے حقوق العباد دیکھیں، جس کا جو مارا ڈکارا ہوا ہے اس کو واپس کر دیں، جس کو نہیں دے رہے اس کو دینا شروع کر دیں، جس کی واسطیں بہن بھائیوں کے خراب ہیں وہ ساری کی ساری کوشش کریں اپنے آپ کو صاف کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے حقوق العباد کو دیکھیں اور ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حقوق اللہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کے بندوں کے جو معاملات اگر ٹھیک نہ ہوئے تو یہ چیزیں آپ کی نماز، روزے سب کچھ کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے اور بندے کو دوزخی بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ یا حقوق العباد کے معاملے میں شرمندہ نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد رحمت للعالمین کی طرف سے جو بہت سے خیر کے کام ہیں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، صبح و شام چل رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑے کام کا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک گاؤں بنا رہے ہیں رحمت للعالمین ولیج۔ 30 کنال تقریباً جگہ حاصل کر لی گئی ہے، 20-25 کنال انشاءاللہ جگہ اور بھی حاصل کریں گے۔ وہاں پر ان کے لیے پورے گاؤں کی تعمیر کا آغاز اس ہفتے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اور میرے چونکہ 9-10 شہروں میں سفر ہے، فہم قرآن کے حوالے سے پروگرام ہے، اس میں سے کوئی ایک دن ہم وہاں پہ رکھیں گے، جائیں گے۔ جو ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مبارک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے جائیں گے، اللہ کے بندے بن کے وہاں پہ اس کا بسم اللہ پڑھ کے آغاز کر کے ہم واپس آ جائیں گے، اور تعمیراتی کام انشاءاللہ وہاں پہ ہوتا رہے گا۔ اگر پاکستان کی ہر مسجد، بڑی مسجد 10 بیوہ اور 10 یتیم کو سنبھال لے تو دیکھیں کیا منظر ہو۔ ہم مسجدوں والے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھیر دیکھ رہے ہیں، ہم بانٹ کے تھک گئے ہیں، ڈھیر ختم نہیں ہو رہے۔ یہ نیچے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان ہے، کلینک ہے، فارمیسی ہے، گارمنٹ سٹور ہے، راشن سٹور ہے، یونیفارم بینک ہے، لیگل ایڈ کونسل ہے، کنٹینر سروس ہے، ایمبولینس سروس ہے، مسجد میرج ہال ہے۔ کل یا پرسوں 203 نمبر شادی تھی یہاں پر، 203 شادیاں یہاں سے میرج ہال سے مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے سارے کا سارا نظام ہے۔ یہ رب کے خاص اور بہت ہی ایسے خاص لوگ جن سے مسجد رابطہ نہیں کرتی، وہ خود آتے ہیں اور یہ سارا نظام بنا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی نیکی مسجد رحمت للعالمین والے نمازیوں مل کے شروع کر دیں۔
وہ نیکی یہ ہے، وہ رمضان کے بڑے دن خراب کرتی ہے۔ وہ نیکی یہ ہے کہ رویوں کو بدلے، کلچر کو بدلے۔ یہ کیا جو اٹھتا ہے دین کی طرف آتا ہے مناظروں پہ چل پڑتا ہے۔ رمضان آئے گا، بڑی ہی ایک اچھے عمل کے لیے برے انداز میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے 8 تراویح اور 20 تراویح کی بحث۔ جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہونا چاہتا ہے اس مسئلے کو پڑھے، خاموشی سے پڑھے، دونوں طرف کے دلائل پڑھے، جو اس کو اخلاص کے ساتھ نتائج سامنے آتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتا جائے۔ جو اخلاص سے عمل کرے گا، خواہ وہ 8 یا 20 پڑھے، اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن جس نے ضد میں کہا کہ میری 20 ثابت ہو بھی کہ میں 8 پڑھوں گا، 8 ثابت ہو گیا لیکن میں ضدی ہوں، میرا مسلک مر جائے گا، میں 20 پڑھوں گا، وہ دونوں ہی برباد ہوں گے۔ اصل کاوش محنت اور اس کے پیچھے نیت ہے۔ یہ آپ نمازی بھی اور پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو جہاں تک یہ کلپ پہنچے گا، یہ بات پہنچے گی، مساجد والے ایک اعلان کریں کہ ہم اس رمضان میں 8 اور 20 تراویح کی بحث نہیں کریں گے، ہم اس کے نام پہ گالم گلوچ نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ائمہ کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ دلائل ہیں وہ خاموشی سے جس نے کرنا ہے، یہ دلائل دونوں طرف کے ہیں، پڑھ لیں اور بس فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی توہین نہ کریں۔ جو 8 پڑھتا ہے وہ نمازی ہے، جو 20 پڑھتا ہے وہ نمازی ہے، دونوں ہی اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی جنت پا لیں گے۔ لیکن حب رسول کے مطابق زیادہ بہتر صورت کیا ہے وہ پانے کی وہ کوشش کرنی چاہیے، اس مسئلے کو نظر انداز نہ کریں، لیکن اس کو نفرت کی تقسیم کا ذریعہ نہ بنائیں۔ علماء کرام جہاں پہ 8 پڑھائی جاتی ہیں وہ اعلان کرے کہ جس نے 20 پڑھنی ہے ہم آپ کے لیے ارینج کر دیتے ہیں، امام ہوگا، آپ ہمارے پیچھے ایک اور امام کے ساتھ 20 پوری کر لیں۔ اور میں مسجد رحمت العالمین سے یہ آفر کرتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے 20 پڑھنی ہو ہماری ہی مسجد کے امام ہوں گے، آپ کو 20 پوری کروا دیں گے۔ جو 8 پڑھے پڑھے، جو 20 پڑھے پڑھے، جس نے 40 پڑھنی ہے وہ بھی کھڑا ہو کے پڑھتا رہے، مسجد کھلی ہوگی۔ بھائی نمازیں آپ پڑھیں، اجر انشاءاللہ مسجد بنانے والوں کو ملے گا۔ تم 8 پڑھو یا 20 پڑھو، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جو نیکی کی طرف دعوت دے گا اس کو تو اجر ملے گا، اور جو کام کر رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ جہاں پر 20 پڑھی جاتی ہیں وہ محبت کے طور پر 8 پڑھنے کے بعد جو جا رہے ہیں ان کو قہوے اور چائے پیش کریں، تم ہماری مسجدوں میں آئے تھے، تم بھی ہمارے ہو۔ یہ کلچر مساجد کو عام کرنا ہوگا۔ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقہ بن چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، اس کو توڑنا ہوگا، ورنہ یہی تو فرقہ واریت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا تھا، اور قیامت کی جو قرآن کی سنگین آیات ہے، علم آنے کے بعد بھی جب تفرقوں میں پڑھو گے ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو باتوں پہ ادھر ادھر ٹولیاں بن گئے، وہ منہ بنا کے ادھر بیٹھا ہے، وہ اس کے ساتھ سلام نہیں کرتا، یہ 8 پڑھتا ہے، اس کا رفع الیدان یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن یہ چیزیں حساب میں نامہ مال میں تولی گئے اور پھنس گئے۔ ان کاوشوں کو فرقوں کی بنیاد پہ نہ کیجیے، اپنی کاوشوں میں للہیت پیدا کیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ہر کام میں للہیت عطا فرما دے، حب رسول عطا فرما دے۔ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں اللہ ہمیں جوڑ دے، جو کٹے ہوئے ہیں اللہ ہمیں ایک کر دے۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم، اے اللہ اپنی مغفرت سے نواز دے، اپنی رحمت نازل کر دے۔ انت ارحم الراحمین، آپ تو مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر سب گناہ معاف فرما دے، نادانستہ ہوئے جان بوجھ کے کیا اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، اسی رحمت کا واسطہ ہے جو تیرے غضب پر، تیرے عذاب پر غالب ہے۔ اے اللہ تیرے خیر الغافرین اور ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ ہے، آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ آج وہ دعائیں نہیں کر سکتے، وہ دعاؤں کے اللہ محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ تو کسی کے محتاج نہیں، آپ ان کے عذاب دینے کے محتاج نہیں۔ انت غنی عن عذابہم، اے اللہ ان کو عذاب سے آپ تو بے نیاز ہیں۔ اے اللہ تیری بے نیازی کا واسطہ ہے، ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے۔ جو یہاں پر موجود ہیں ان کے وجود کو اپنے ماں باپ اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کی توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ جن کو کہا جائے گا وہ بشر الصابرین، ان صابرین میں اللہ ہمیں داخل فرما دے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، جن کو کہا جائے گا جاؤ خاندانوں بچوں بیویوں سمیت جنتوں میں جاؤ، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اے اللہ جو فریق فی الجنہ ہوں گے ان میں قبول فرما، فریق فی السعیر میں شامل نہ کر دینا۔ لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو اے اللہ قوت عطا فرما دے، جو اے اللہ محتاج ہیں ان کو بے نیاز کر دے۔ اے رب کریم جن کے وسائل محدود ہیں، آمدن محدود ہے، ان کو اے اللہ وافر حلال رزق عطا فرما۔ جن کا گھر کرائے کا ہے اللہ ان کو اپنا مکان نصیب فرما۔ جنہوں نے کعبۃ اللہ نہیں دیکھا ہے اللہ ان کو کعبہ کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرہ نصیب فرما۔ رب کریم یہاں پر موجود ہر شخص کو، کھڑے بیٹھے ہر شخص کو، دور نزدیک ہر شخص کو، دیکھنے سننے والے ہر شخص کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ایسا رمضان جو ہمیں، ہمارے خاندان، ہمارے سب لوگوں کی مغفرت کا باعث بنے، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا ہی رمضان بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔